صفحے کے آخر سے تیسری لائن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو من خیر، خیر میں سے، فللوالدین، پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، والاقربین، پھر رشتہ داروں کے اوپر، والیتاما، اور یتیموں کے اوپر، والمساکین، پھر مسکینوں پہ، وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر خرچ کرو۔ وما تفعلوا، جو بھی تم کرو گے، من خیر، بھلائی کے کام میں سے، فإن اللہ، بے شک اللہ رب العزت بھی علیم، اسے دیکھنے والے ہیں، اسے جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر لڑنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا کافروں کے ساتھ، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہارے لیے ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے یہ کہ
کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے یہ کہ کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو، تمہیں پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ لنگڑے صحابی تھے، پاؤں سے معذور تھے، بہت زیادہ مال و دولت اللہ رب العزت نے دیا تھا، مالدار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ماذا ينفقون، میں کہاں خرچ کروں، کیا خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما انفقتم، کہہ دیجئے، آپ ان سے، اللہ رب نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، خیر میں سے، فللوالدین، اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ بیٹا جو بھی کمائی کرتا ہے، بیٹی جو بھی کمائی کر رہی ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر حق والدین کا ہے، والدین کی کپڑوں کا، ان کے جوتوں کا، ان کی دوائی کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، راحت و آرام کا، سب سے پہلے اس بات کی فکر کی جائے، اس چیز کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر والاقربین، پھر اس کے بعد جو باقی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد چچا ہے، چچا کے بعد پھوپھی ہے، پھوپھی کے بعد ماموں ہے، پھر خالائیں ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جس طرح رشتہ داری آگے چلے گی۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے تو ان پر خرچ کرو، یہ بات یاد رکھیں۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی، والدین کو فطرانہ نہیں لگتا، والدین کو قسم کا کفارہ نہیں لگتا، والدین کو زہار کا کفارہ نہیں لگتا۔ جو جتنی چیزیں واجبات میں سے ہیں آپ کے اوپر واجب ہو جائیں گی، وہ والدین کے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دادا دادی ہے، پردادا پردادی اوپر تک، اور نیچے پوتا پوتی نیچے تک، اور اسی طرح نانا نانی پر نانا اوپر تک، اور نواسا نواسی نیچے تک، ان کے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ فطرانہ کا مال آپ سید کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے جو خرچ کرنا ہے اپنے مال میں سے، سب سے پہلے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ جو آپ سے مانگی ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ مانگا ہے، 39 آپ کے پاس ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے مانگے ہیں، باقی آپ کے پاس ہے، 200 روپے میں سے 5 روپے آپ نے اللہ رب العزت کے راستے میں دینے ہیں، باقی آپ کے پاس ہے، 1000 میں سے 25 روپے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، 975 روپے آپ کے پاس ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ اس میں سے خرچ کرو، ضرور آپ نے اسے حرام کا کھلانا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے حرام ہے۔ والدین یہ آپ کے اوپر علیحدہ سے فرض ہے، والدین کا آپ کے اوپر علیحدہ حق ہے، اس لیے والدین کے اوپر جو آپ نے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں خرچ کر سکتے، فطرانے کے پیسے نہیں خرچ کر سکتے۔ اور پھر فرمایا والدین کے اوپر جو آپ خرچ کرو گے، آپ کو صدقے کا بھی اجر ملے گا، آپ کو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ آپ جو صدقہ کر رہے ہو، نفلی صدقہ والدین کے اوپر خرچ کرنے کا، آپ کو نفلی صدقے کا بھی اجر ملے گا۔ والاقربین، اور اسی طرح رشتہ داروں کے اوپر آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا خیال کرنے کی وجہ سے، اور ایک ان کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ والیتامی، یتیموں کے اوپر، یتیم وہ شخص کہلاتا ہے بچپنے کے اندر جس کا باپ فوت ہو جائے، اب وہ بالغ نہیں ہوا، جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتا۔ جو شریعت نے یتیم کے جو احکام بتائے ہیں، وہ یتیم، اس سے مراد وہ یتیم ہے جو نابالغ ہو، نابالغ کی حالت کے اندر اس کے والد فوت ہو جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے پھر وہ اس مت سے نکل جائے گا، اب وہ یتیم نہیں رہا۔ والمساکین، اور فرمایا مسکین جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غربت کے اندر ہو، اس کو بھی آپ خرچ کر سکتے ہو۔ وابن السبیل، اور فرمایا مسافر کے اوپر، اسی طرح مسکین جو مسافر ہے، مسکین ہے یا مسافر ہے، جو کہتی ہے آپ اس کے اوپر خرچ کرو۔ اب ایک آدمی کہتی ہے لیکن وہ سید زیادہ ہے، تو فرمایا اس کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہو، تب بھی آپ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ ایک آدمی مسافر ہے لیکن وہ مالدار ہے، اب سفر کے اندر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ آپ سے مانگ رہا ہے تو فرمایا اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، فطرانہ بھی دے سکتے ہو، جو بھی واجبات کی چیزیں ہیں وہ ان کو آپ دے سکتے ہو۔ وما تفعلوا من خیر، فرمایا وما تفعلوا، جو بھی تم کام کرو، بھلائی کا جو بھی تم کام کرو، خیر کا کام کرتے ہوئے، من خیر، خیر کا کام کرتے ہوئے،
تمہاری نگاہ اللہ رب العزت کے اوپر ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کہ اللہ رب العزت مجھے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت میرے اس کام سے ہر بات سے آگاہ ہے۔ اور میں جب اللہ رب العزت کی ذات کو معلوم ہے پھر انسان کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں جس ذات کے لیے آپ دے رہے ہو وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، بِهِ عَلِيمٌ وہ جاننے والی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ کتب علیکم القتال اگر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، گزشتہ آیا اس سے پچھلی آیت کے اندر حکم تھا کہ اللہ صحابہ کرام کے اوپر وہ لوگ بہت زیادہ تنگیاں کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے، تو یہاں اللہ رب نے فرمایا کتب علیکم القتال اب تمہارے اوپر بھی فرض کر دیا گیا ہے علیکم القتال ان کے ساتھ لڑنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا، اب تمہارے اوپر بھی لازم ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، پھر آگے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اب اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، انسان کی فطرت سے آگاہ ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کو بتایا کہ دیکھ انسان کی جو طبیعت ہے، فطرت ہے، وہ اسے ناپسند سمجھتی ہے کہ تلواروں کے سامنے گولیوں کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دینا اور اپنا اعضاء کو کٹا دینا، گردن کو کٹا دینا، ظاہر ہے انسان اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا قریب ہے کہ ایک چیز کو انسان ناپسند سمجھے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ فرمایا کہ اگر چند جانیں چلی جائیں، جہاد جب کیا جائے تو چند جانیں چلی جائیں تو فرمایا لاکھوں مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، لاکھوں مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، لاکھوں اسلام کے جو احکامات ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، تو فرمایا یہ بہتری کا سودا ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ قریب ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو، تمہیں وہ اچھی لگے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اب افغانستان والوں نے چند سال جہاد کیا، اللہ رب نے فتح عطا فرمائی، جو سپر پاور طاقتیں کہلاتی تھی روس اور امریکہ جیسی طاقتیں وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اب جو کشمیر والے ہیں وہ کب سے احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج ہی کر رہے ہیں لیکن ان کا بن کچھ نہیں رہا، اس لیے فرمایا کہ جب تم جہاد کرو گے تو جہاد کرنے کی وجہ سے بظاہر تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ بہن بھائی یا آپس کے اندر باپ اور بیٹا ٹکرا رہے ہیں، اور فرمایا اسلام کی خاطر تمہیں باپ اور بیٹے کو ٹکرانا پڑے تو اسلام اس کو حکم دیتا ہے، اگر بیٹا سامنے کافر ہے تو فرمایا جب جہاد کا حکم آ جائے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ ابھی تک جہاد فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایک قوم چند لوگ جہاد کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے سے فرض ادا ہو رہا ہے، جس طرح جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ جنازہ پڑھ لیں گے تو آپ بھی گناہگار نہیں ہوں گے، آپ کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی جنازہ نہیں پڑھتا پھر پوری کی بستی، پورا کا پورا شہر گناہگار ہوگا۔ اگر فرمایا سارے کے سارے لوگ جہاد چھوڑ دیں پھر سب کے سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اب فرمایا کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں تو باقی اس کے ذمے سے بھی فرض ادا ہو رہا ہے، اور فرمایا جب جہاد فرض عین ہو جائے پھر ہر ایک کے لیے اپنے دفاع کی لڑنا فرض عین ہو جائے گا۔ فرض عین کیسے ہو جائے؟ مثلا کوئی دوسرا ملک اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر دے، اس وقت کسی آدمی کے لیے کوئی نوکری کوئی کام بھی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے سب سے اہم کام اپنا دفاع کرنا ہے، اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ انسان دعا کرتا ہے اور وہ دعا ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو انسان یہ گلہ کرتا ہے میں تو بہت زیادہ دعا مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا انسان کا علم ناقص ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی جو علم ہے وہ کامل ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ اگر جو چیز یہ مانگ رہا ہے میں نے فوراً اسے عطا کر دی تو اس کا فلاں نقصان ہو جائے گا، اس کے حاسدین پیدا ہو جائیں گے، جو جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے گا، اس کی فلاں پریشانی آ جائے گی، یہ گاڑی مانگنا ہے ہو سکتا ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ رب گاڑی نہیں دے رہی۔ فرمایا جو بھی چیز انسان مانگ رہا ہے اگر وہ نہیں مل رہی اس کے اندر بھی اس کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ رب العزت دعا مانگنے والوں کو عطا فرمائیں گے، اس سے فرمائیں گے کہ جو دیکھے گا اپنا نامہ اعمال کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں تھی، اللہ رب فرمائیں گے تو نے فلاں وقت مجھ سے دعا مانگی تھی اور وہ اس وقت وہ قبول کر لی تھی لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ تیرے لیے یہ چیزیں عطا کی جا رہی ہیں۔ فرمایا اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔